PIA میں یہ ٹریننگ سینٹر انتہائی ناگفتہ بے حالات میں تھا. نہ صرف یہ بلکہ بہت سی اور چیزیں بھی ناگفتہ بے حالات میں ہیں، لیکن اللہ کی مہربانی سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص رحمت سے انشاءاللہ جس طرح یہ میری ٹیم نے ایک قلیل مدت میں اس کو ریسٹور کیا، ری ویلیڈیٹ کیا، میں انشاءاللہ آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میری پوری ٹیم جس کی نمائندہ لوگ آپ کے سامنے تشریف رکھتے ہیں، ہم پوری کوشش کریں کہ اپنی جد و جہد سے، خلوص نیت سے پاکستان اور ایک سبز ہلالی پرچم کے لیے اپنا حصہ ڈال دے جائیں. میں آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان میں اس قابل بھی نہیں ہوں کہ میں آپ کے بارے میں کوئی بات بھی کر سکوں. صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. آپ قرآن کی بات کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں. آپ کا ایک ایک لفظ، ایک ایک ارشاد ہمارے لیے قابل تقلید ہے. تو سر اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ یہ ٹیم آپ سے رہنمائی چاہتی ہے، آپ سے دعائیں چاہتی ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سب سے پہلے تو اپنے دیر سے آنے کی معذرت چاہتا ہوں. میں شدید مائیگرین کا شکار ہوں. جب اس کا اٹیک ہوتا ہے وہ مجھے بالکل گرا دیتا ہے. پھر مجھے ایک ٹیکہ نیند کا لگتا ہے اور ایک انجیکشن درد کا لگتا ہے. پھر 24 گھنٹے تک اس کا آگے اثر رہتا ہے. تو 11 بجے کا ٹائم تھا، میں 12 بجے بھی بڑی مشکل سے پہنچا. یہ بے بسی ہے انسان اللہ کی تقدیر پہ راضی رہنا. اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا ہے اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء. یہ دعا میرے نبی روزانہ مانگتے تھے صبح شام. اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء. یا اللہ اپنی تقدیر پر مجھے راضی کر. تو اس لیے میں معذرت خواہ ہوں کہ میں ٹائم پہ نہیں آ سکا، اور دماغ میرا معاف تھا کہ میں بات کیا کروں. تو ایک بات مجھے تلاوت قرآن سے ملی ہے جو ابھی آپ کے قاری صاحب نے بہت خوبصورت پڑھا، اور ایک بات آپ کے نعت خوان سے ملی ہے جنہوں نے بہت اچھی اللہ کے محبوب کی تعریف کی. اسی کو میں تھوڑا سا آپ کے سامنے دوہرا دیتا ہوں. سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے، عروس القرآن. کہ سورہ رحمان قرآن کی دلہن ہے. سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے، قلب القرآن. یہ قرآن کی کا دل ہے. سورہ بقرہ کو سید القرآن کہا جاتا ہے. سورہ بقرہ قرآن کی سردار ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ جتنے اللہ نے آسمانی علوم کتابیں اتاری ان سب کا سردار قرآن پاک ہے. اور قرآن کی سردار سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ کی سردار آیت الکرسی ہے، جس میں اللہ صرف اپنا تعارف کراتا ہے. اور اتنا جاندار تعارف ہے کہ اللہ ایک دعویٰ کرتا ہے، اللہ، میں اللہ ہوں. ہمارے بر صغیر میں ہم خدا کہتے ہیں، کوئی منع نہیں کہنا، لیکن لفظ خدا میں وہ نورانیت نہیں جو لفظ اللہ میں ہے. کیونکہ وہ تو اللہ نے خود اپنا نام رکھ کہا کہ اننی انا اللہ. بے شک، شک و شبہ سے بالا تر میں ہی اللہ ہوں. اس کی عادت ڈالیں کہ خدا کی بجائے اللہ کہا کریں. کہ جو لفظ اللہ کا نور ہے وہ زمین سے آسمان تک پھیل جاتا ہے. خدا کسی فارسی نے یہ نام رکھا جس کا مطلب ہے خود آ. یہ دو لفظوں سے ہے، خود آ. پھر اس کو کٹ شارٹ کر کے بنایا خدا. وہ ذات جسے کسی نے نہ بنایا ہو اسے خدا کہتے ہیں. لیکن جب آپ لفظ اللہ بولتے ہیں تو اس میں اللہ کے جتنے صفاتی نام ہیں وہ اس میں داخل ہو جاتے ہیں اپنے آپ. الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام.
المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقصد الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشید الصبور الحنان المنان جل جلالہ. یہ میں نے کتنے نام آپ کے سامنے گرا؟ میرے نبی کی روایت ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے. صرف یہی نہیں، یہ دعائیں جو ہمیں بتائے گا، جیسے اللہ لامحدود ہے تو اس کی صفات لامحدود ہیں، تو وہ صفاتی نام بھی لامحدود ہیں. ہمارے ظرف کے مطابق ہمارے نبی نے ہمیں بتا دیا کہ یہ اللہ کے یہ نام ہے. جب آپ کہتے ہیں نا یا خدا، تو اس میں صرف ایک صفت سے آپ اللہ کو پکارتے ہیں، اے وہ ذات جیسے کسی نے نہیں بنایا. جب آپ کہتے ہیں یا اللہ، تو یہ سارے ناموں کے ساتھ آپ اللہ کو پکارتے ہیں. اس لیے جب آپ کہتے ہیں یا اللہ، تو اللہ کی طرف سے 70 دفعہ جواب آتا ہے لبیک 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 یا رب. کبھی محسوس ہوتا ہے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. مسلمان کی ہر دعا قبول ہے، اس کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں. کبھی وہی چیز اللہ دے دیتا ہے، کبھی وہ ہمارے مناسب نہیں ہوتی اور ہم مانگے جا رہے ہیں. جیسے چھوٹے بچے اب ضد کرتے ہیں چاکلیٹ چاکلیٹ چاکلیٹ، تو مائیں تھپڑ مار کے ان کو بھگا دیتی ہیں. تمہارے دانت کالے ہو گئے، پیلے ہو گئے، نیلے ہو گئے، بھگ جاؤ. تو کبھی وہ چیز ہمارے مناسب نہیں ہوتی تو اللہ کوئی اور اس کے بدلے میں دے دیتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کوئی آنے والی آفت ٹال دیتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان تینوں میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، تو وہ اللہ کے پاس جمع ہو جاتی ہے. جب آخرت آئے گی نا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے تم نے مجھ سے یہ مانگا میں نے دے دیا، تم نے یہ مانگا تیرے مناسب نہیں تھا میں نے یہ دے دیا، تم نے یہ مانگا میں نے اس کے بدلے میں تیری آفر ٹال دی، تو نے یہ مانگا تو اس کو میں نے سٹور کر لیا، میں نے تمہیں کچھ نہیں اس کا رسپانس دیا. آج اس کا رسپانس میں دیتا ہوں کہ میں تجھے یہ درجات دیتا ہوں ان دعاؤں کے بدلے جو میں نے تیری سٹور کی. تو اس وقت ہر مرد عورت کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی اور یہ مجھے سب کچھ مل جاتا. اللہ اپنا نام لیتا ہے اللہ، میں اللہ ہوں، ایک دعویٰ. پھر لا الہ الا ہو، یہ دوسرا دعویٰ، میرے سوا کوئی معبود نہیں. اور صرف معبود نہیں، کوئی میرے سوا مالک نہیں، کوئی میرے سوا شہنشاہ نہیں. اس کو اب جتنا پھیلا دیں. تو اس کی دلیل کیا ہے؟ یا اللہ کہ تو اللہ ہے اور تو اکیلا ہے اور تیرے سوا کوئی نہیں. تو آگے اللہ اس کے دلائل دیتا ہے. الحی، میرے سوا کوئی ہمیشہ زندہ دکھا دو، کوئی نہیں. جو آتا ہے جاتا ہے. دنیا کا سب سے بڑا فاتح تھا چنگیز خان، اور اس کی قبر کا بھی پتہ نہیں. پھر کہتا القیوم، میں ہمیشہ قائم ہوں، روٹی کے بغیر، پانی کے بغیر، ہوا کے بغیر، مکان کے بغیر. اس کو اور جتنا پھیلا دیں تو اور کوئی قیوم نہیں ہے. لا تأخذہ سنہ، تیسری دلیل، مجھے اونگ نہیں آتی. ہم نماز میں اونگ رہے ہوتے ہیں. ولا نوم، اللہ سوتا نہیں، ہم سب سوتے ہیں. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ سب دعوے چلے. الحی القیوم لا تأخذہ سنہ ولا نوم. پانچواں ہے
لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان میں میری بادشاہی ہے، تم اس میں کوئی شریک دکھا دو، کوئی پارٹنر دکھا دو، کوئی میرا مقابل دکھا دو۔ اللہ نے قرآن میں چیلنج کیا، حل تعلم لہ سمیہ، کوئی ہے میری ٹکر کا تو دکھا دو۔ اور میرے نبی فرماتے ہیں اللہم انت احق من ذکر و احق من عبد و انصر من ابتغی و ارحف من ملک و اجود من سئل و اوسع من اعطى، انت الملک لا شریک لک والفرد لا ند لک۔ یہ صبح شام کی دعا ہے میرے نبی، اے اللہ تیری سوا کوئی نہیں جس کو میں یاد کروں، تیری سوا کوئی نہیں جس کی میں بندگی کروں، تیری سوا کوئی نہیں جس کے سامنے میں ہاتھ پھیلاؤں، تیرے سوا کوئی نہیں جس کو ہمیشہ بقا حاصل ہے، تیرے سوا کوئی نہیں جو تیری ٹکر کا ہو۔ یہ صبح شام کی میرے نبی کی دعا ہے۔ تو ایک ہے، تیرا شریک کوئی نہیں، تو مالک ہے، تیرا پارٹنر کوئی نہیں، اور تو باقی ہے، باقی ہر شے کو فنا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان کا شہنشاہ اللہ ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، چھٹی دلیل، کوئی ہے میرے سامنے میری اجازت کے بغیر بول سکے۔ ساتویں دلیل، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، تم اس کمرے میں بیٹھے، تمہیں پتہ نہیں باہر کیا ہو رہا ہے، اور تیرا رب جو کچھ آگے آنے والا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے، جو پیچھے گزر چکا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے، جو موجود ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ ایک ذرہ لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، تیرے رب کی نظر سے ایک ذرہ بھی چھپا ہوا نہیں، ایک ذرہ۔ اور عجیب مثال دی ہے میرے رب نے کہ یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء۔ اللہ اکبر، اللہ کے علم کو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو میرے بندو، اندھیری رات ہو اور پہاڑ بلوچستان والا سیاہ کالا پہاڑ ہو، اور اس کے ایک سیاہ پتھر پر ایک کالے رنگ کی چیونٹی رینگ رہی ہو، تو تیرا جو رب ہے وہ چیونٹی کو نہیں دیکھ رہا، وہ چیونٹی کے علاوہ اس کی حقیر ٹانگوں سے جو لکیر بن رہی ہے، تیرا رب وہ لکیر بھی دیکھ رہا۔ اللہ اللہ، میں تو بڑے مائکروسکوپ لگا کر اس کی وہ دیکھنی پڑے، اور ایک چیونٹی تو نہیں چل رہی، کتنی کروڑوں چیونٹیاں، ارب لا تعداد۔ ولا یحیط، آٹھواں دعویٰ، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، تمہیں جو علم ملتا ہے اللہ دیتا ہے، تمہیں اپنی طاقت سے کوئی علم حاصل نہیں کر سکتے۔ تمہیں دنیا کا علم ملا، جہاز اڑانے کا علم ملا، جہاز بنانے کا علم ملا، میڈیکل سائنس کا علم ملا، جو بھی ملا ہے تمہارے اللہ نے دیا ہے، تم اپنی طاقت سے لینے والی نہیں ہو۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، نویں دلیل کہ اللہ اکیلا ہے۔ اللہ کہتا ہے تیرے رب کا جو تخت ہے نا پوری کائنات پہ پھیلا ہوا ہے، تیرے رب کی جس کی کرسی اتنی بڑی ہو وہ خود کتنا بڑا ہوگا، کہ تیرے رب کا جو تخت ہے وہ پوری کائنات کے اوپر پھیلا ہوا ہے۔ دسویں دلیل، ولا یؤودہ حفظہما، یعود بڑا عجیب لفظ ہے۔ اپنے مزدوروں کو دیکھا وہ کبھی زیادہ بوجھ اٹھا لینا تو یوں کرتے جا رہے ہوتے ہیں، تو میرا رب کہتا ہے اتنی بڑی کائنات کا بوجھ ہے اور میرا سانس نہیں پھولتا، میں اس سے پاک ہوں۔ ولا یؤودہ حفظہما، صبح شام دن رات اس کی حفاظت کر رہا ہوں، اور میرے منہ سے اتنا لفظ بھی نہیں نکلتا۔ وہو العلی العظیم، یہ پھر آخری دلیل ہے کہ میں وہ ذات ہوں جو بلند بھی ہوں اور عظمت والا بھی ہوں۔ پھر آیت الکرسی میں اللہ نے جو ترتیب رکھی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سب سے اوپر والا جملہ ہے الحی القیوم، سب سے نیچے والا جملہ ہے وہو العلی العظیم۔ ان دونوں میں مطابقت آپس،
الحی القیوم العلی العظیم. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اونگتا نہیں سوتا نہیں. اور نیچے والا جملہ اس جملے سے جڑا ہوا ہے ولا یؤودہ حفظہما، اس سے کوئی چیز تھکاتی نہیں. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان کا مالک ہے. یہ جملہ تیسرے جملے سے جڑا ہوا ہے، نیچے سے تیسرا وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی شہنشاہی کل کائنات پر قائم ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اور ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، 4 جملے اوپر 4 جملے نیچے، یہ آپس میں اس طرح خوبصورت انداز سے جڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں عربی کا سلیقہ نہیں نا. میں عربوں سے کہتا ہوں تو تمہیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا، تو ہم اجمی تو تم سے زیادہ معذور ہیں، تم اہل زباں ہو کر قرآن نہیں سمجھتے ہو. تو 4 اوپر 4 نیچے، یہ کون ہے جس نے اس ترتیب کو اس طرح جوڑ دیا کہ پہلے والا جملہ آخری جملے کے ساتھ، دوسرا جملہ اس سے اوپر والے کے ساتھ، تیسرا جملہ اس سے اوپر والے کے ساتھ، چوتھا جملہ اس سے اوپر والے کے ساتھ، تو بیچ میں اللہ کہتا ہے یہ وہ ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو آگے بھی جانتا ہے اور پیچھے بھی جانتا ہے. اس نے ان جملوں کو جوڑ کے تمہارے سامنے اپنا تعارف کروایا ہے. تو میرے بھائی بہنوں، اور پھر وہ قاری صاحب نے بات کی الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا کہ میں نے قرآن سکھایا اور میں نے انسان بنایا. دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ انسان پہلے بنا اور قرآن بعد میں آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کہا ہے کہ میں نے قرآن کو اتارا. علم القرآن، تمہیں قرآن سکھایا. خلق الانسان، اور انسان کو بنایا. اس میں یہ اشارہ ہے کہ جس نے قرآن نہیں سیکھا وہ انسان ہی نہیں، کیونکہ انسان کی زندگی کے معیار ہیں، جانور کا معیار کوئی نہیں ہے. جو بھی کر دے ٹھیک ہے، شیر بکری کو پھاڑ دے، زیبرے کو پھاڑ دے، سانپ کسی نیولے کو ڈس لے، نیولا سانپ کو کھا جائے، سب ٹھیک ہے. کوئی سٹیٹس، کوئی معیار نہیں. انسان کی زندگی کے معیار ہیں، وہ کیا ہیں وہ قرآن کے سوا کوئی جانتا نہیں. لہذا اللہ نے اس میں اشارہ کیا کہ اگر قرآن نہیں تو تم بھی نہیں. اگر تمہیں قرآن کی سمجھ نہیں ہے تو تم انسان بھی نہیں ہو، کہ انسان جاہل پیدا ہوتا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے. اور اس کے علاوہ جو باقی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتا ہے ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، تمہارا رب وہ ہے جو مخلوق کو پیدا کر کے اس کا علم دیتا ہے. ہم جہاز کو اڑانے کے لیے کتنی چیزیں بناتے ہیں تب جا کے جہاز اڑتا ہے، اور ایک چھوٹے سے پرندے کو اڑنے کے لیے کہیں سے بھی نہیں سیکھنا پڑتا، وہ کتنی خوبصورتی سے اڑتا ہے. اور کس طرح وہ کس طرح وہ ایک حقیر پتلی سی شاخ پہ آ کے لینڈ کرتا ہے. ہم کتنے بڑے بڑے بناتے ہیں رن وے، پھر بھی جہاز پھسل کے کبھی یوں جا رہا ہے کبھی یوں جا رہا ہے. میں ایک دفعہ حرم شریف میں بیٹھا تھا تو مکہ مکرمہ، تو ایک چیل اوپر سے آ رہی تھی، تو اس کے میناروں پر ایسے چاند بنا ہوا ہے، تو چاند کے اوپر نوک ہے نا، ویسے میری نظر پڑ گئی تو میں دیکھنے لگا کہ کہاں لینڈ کرے گی. تو آپ یقین مانے وہ آئی اور بالکل چاند کی نوک کے اوپر اس نے لینڈ کیا. سبحان اللہ. پی آئی اے والے جہاز نہیں ٹھیک کر سکے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا
جہاز بنایا ہے کہ چند انچ کی نوک پر اس نے آ کے لینڈ کیا. ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. رب وہ ہے جو ہر چیز کو پیدا کرتا ہے اور اسے پھر ہدایت دیتا ہے. یہ وہ ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ باقی ساری کائنات کو دیتا ہے. سانپ کو ماں نہیں پالتی، جو کوئی ماں خود کھا جاتی، جو سانپ انڈے سے نکلتا ہے بھاگ جاتا، فوراً بھاگ جاتا. یہ علم اس کو کہاں سے ملا کہ میری ماں کو بھوک لگی تو مجھے ہی کھا جائے گی؟ فوراً وہ بھاگ جاتے ہیں. انہیں کون بتاتا ہے کہ تمہارے تالو میں زہر کی تھیلی ہے جس سے تم اپنا شکار کر سکتے ہو؟ یہ اللہ کے نے مخلوق کو جو علم دیا، میں اس کی آپ کو مثال پیش کر رہا ہوں. انسان جاہل پیدا ہوتا ہے، لہذا اسے علم چاہیے، اور سب سے پہلا علم وہ ہے کہ مجھے ایک اچھا انسان کیسے بننا ہے. اچھا پائلٹ ہونا ایک اضافی خوبی ہے، لیکن اچھا انسان ہونا مرکزی خوبی ہے. اور اچھا انسان مرد عورت اچھے بنے، اس کے لیے قرآن کی سوا کوئی رہبری اور روشنی نہیں. تو یہ ایک بات مجھے آپ کے قاری صاحب کی برکت سے میرے ذہن میں آئی، میں نے آپ کو کھول کے بتا دی. اب قرآن کا قانون کیا ہے، اور قرآن ہمیں قانون کیا دیتا ہے کہ بگاڑ دنیا کے جو حالات خراب ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. میرے بندو، جو تمہارے حالات خراب ہوتے ہیں نا، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتے ہیں. میں ظلم نہیں کرتا ہوں. تم بگڑتے ہو تو حالات بگڑ جاتے ہیں، تم سدھرتے ہو حالات سدھر جاتے ہیں. ایک یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا ملک کیوں تباہ ہو رہا ہے. بما کسبت ایدی الناس. جس قوم میں ظلم، جھوٹ اور بددیانتی ہوگی، وہ قوم کبھی سر اٹھا کے زندہ نہیں رہ سکتی، چاہے وہ مسلم ہو اور چاہے وہ مشرک ہو. اور جس قوم میں سچائی، دیانتداری اور انصاف ہوگا، وہ قومیں سر اٹھا کے جئیں گی، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ کافر ہو. اللہ کا یہ دستور اور قانون اٹل ہے، اس میں مسلمان اور کافر کی کوئی قید نہیں. تو اللہ ایک ذہن دیتا ہے، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فلا مرسل له من بعد، کہ میں اگر تمہارے لیے بھلائی کے دروازے کھولوں تو کوئی روک سکتا ہے؟ پھر اللہ کہتا ہے اگر میں بند کر دوں تو کوئی کھلوا سکتا ہے؟ کوئی. تو اب ہماری بیس جو ہونی چاہیے کسی بھی محکمے کی، وہ اللہ ہونی چاہیے. اور اللہ اپنا دستور بتا رہا ہے کہ اگر تم صحیح چلو گے میں تمہیں زیرو سے ہیرو بنا دوں، اور اگر تم غلط چلو گے تو میں تمہیں ہیرو سے زیرو بنا دوں. تو ایک دستور ہمیں قرآن دیتا ہے کہ اللہ جب بھلائی کے دروازے کھولتا ہے کوئی بند نہیں کر سکتا، اور اللہ جب بند کرتا ہے تو کوئی کھلوا نہیں سکتا. تو اس بیس پر اگر ہم قرآن سے جڑیں، قرآن کا مطالعہ کیا کریں، تھوڑا تھوڑا پڑھا کریں کہ میرا رب. اور اچھا آپ بڑے مصروف ہیں، میں صرف آپ کو 89 جگہ بتا دیتا ہوں، صرف 89 ایک کم نہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے یا ایھا الناس، اے انسانوں، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، یا ایھا الکافرون، اے کفار کی جماعت. یہ قرآن کا طرز ہے. اور اللہ تعالیٰ کئی جگہوں پر کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے، اے طارق جمیل، اے ارشد ملک، یہ اے زینب، اے سلمہ. اللہ قرآن میں 89 دفعہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا. وہ خاص ہمارے لیے خطاب ہے. ساری دنیا کو اللہ بیچ سے نکال کر، اس کی مثال ایسے جیسے میں ارشد صاحب کے کان میں کوئی بات کرنی شروع کروں تو آپ کہیں گے کوئی خفیہ بات ہو رہی ہے، کوئی اہم بات ہو رہی ہے جو ہمیں نہیں بتایا جا رہا. تو یا ایھا الذین آمنوا کا سٹیٹس ہے کہ اے ایمان والو، میں تمہارے لیے الگ ایک بات کرنا چاہتا ہوں، تو مہربانی کرو میری بات سن لو دھیان سے. تو آپ قرآن میں 89 ایک کم 90 دفعہ آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا. آپ صرف اسی کو نکال کے پڑھ لیں.
کہ میرا اللہ مجھے کیا کہتا ہے. آخری جو قرآن میں ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا، 28ویں سپارے میں مثالن میں پیش کر دوں. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. یہ آخر جیسے ایک آدمی سمجھاتے کہتا یار اب تو سمجھ جا، اب تو میری مان لے بھائی. تو یہ آخری دفعہ اللہ کہتا ہے اے ایمان والو اب تو میری طرف آ جاؤ. توبہ لوٹنے کو کہتے ہیں، لوٹنا بڑا خوبصورت لفظ ہے، استعمال ہوتا ہے گناہوں کی معافی میں اور اللہ سے معافی مانگنے، لیکن توبہ کا لفظ ہے کہ میرے بندو اب میری طرف لوٹ آؤ، اے ایمان والو میری طرف لوٹ آؤ اور مجھ سے ایسے جڑو. نصوحا، نصوحا کا مطلب ہوتا ہے سچی توبہ. ہاں ٹھیک ہے، سچی توبہ. لیکن لفظ جو نصوحا ہے اور ناصح، انبیاء کہتے تھے ہم تمہارے لیے نصیحت کرنے والے. نصیحت کا اصل مطلب کیا ہے؟ کپڑے کو کپڑے سے جوڑنے کا نام ہے نصیحت، ناصح. ناصح اصل میں درزی کو کہتے ہیں، عربی زبان میں ناصح درزی کو کہتے ہیں. وہاں سے خیر خواہی کا مطلب نکلتا ہے کہ اگر درزی نہ ہوتا تو ہم آج اپنے سامنے نہ بیٹھے ہوتے. یہ اسی کی طفیل ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی، کہ اس نے ہمیں پوشاک پہنا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھ سے ایسے جڑو جیسے درزی کپڑے کو کپڑے سے دھاگے سے جوڑ دیتا ہے نا، میرے ساتھ ایسے جڑ جاؤ. پھر اس میں بڑی تسلی ہے، بہت بڑی تسلی ہے. کپڑا جب سل جاتا ہے تو پھٹتا نہیں ہے، پھٹتا کہ نہیں پھٹتا؟ بولو بھائی، پھٹتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو دوبارہ سی دیتے ہیں. ہماری عورتیں، ہمارے درزی کو خاص رفو کر دیتے ہیں، کو جوڑ دیتے ہیں. تو لفظ نصوحا میں بہت بڑی تسلی ہے، میرا بندہ جب بھی تیری توبہ پھٹ جائے تو آ جانا، میں پھر سی دوں. ڈرنا نہیں. چونکہ عجیب حدیث آپ کی برکت سے یاد آئی. یا داؤد بشر المذنبین، داؤد جا کے گناہ گاروں کو خوشخبری سنا. تو کہنے کہ یا اللہ گناہ گاروں کے لیے بھی کوئی خوشخبری ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں، ان سے جا کے کہو لا یتعاظموا، ان سے جا کر کہو لا یتعاظم علی ذنب ان اغفر. میرے بندو جتنے بڑے مرضی گناہ کر لو، میرے لیے معاف کرنا مسئلے کو. اللہ ڈرنے کی ہستی نہیں ہے، اللہ پیار کرنے کی ہستی ہے. اللہ سے پیار کیا جاتا ہے. ڈرنا دوسرا درجہ ہے، پیار کرنا پہلا درجہ ہے. یا اللہ میں آپ سے محبت ہے، یہ پہلا درجہ ہے. میں ابھی آسٹریلیا سے آ رہا ہوں تو مسورات کہنے لگی بچے ہم سے ڈرتے نہیں. میں نے کہا تم ڈائن کیوں بنتی ہو؟ ماں بنو. ماں سے ڈرا نہیں جاتا، ماں سے تو پیار کیا جاتا. تم نے یہ تصور بنا لیا کہ بچے ہم سے ڈرتے نہیں. تم بچوں سے پیار کرو، بچوں کو عزت دو تو بچے تمہارے سامنے جھک جائیں گے. ایسی بیچ میں بات آ گئی تو تھوڑا سا بتا دوں. میرے نبی نے اولاد کے لیے بڑا عجیب لفظ استعمال فرمایا. محبت کا نہیں کہا، محبت تو فطری ہوتی ہے، اس کے لیے تو کوئی تکلف نہیں کرنا پڑتا. میرے نبی نے اس سے اگلا سٹیپ بتایا، اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو پھر وہ تمہارے سامنے جھکے گی. محبت کھانا اس کے لیے ہے، کپڑے اس کے لیے، سواری اس کے لیے، اسکول لے جانا، اسکول سے لے آنا، کتنے مشقت کے کام. اس سے اگلا سٹیپ ہے اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو پھر وہ تمہارے سامنے جھکیں گے. والدین ان سے عزت کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اور ان کو عزت نہیں دیتے، جس کی وجہ سے فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا داؤد میرے بندوں سے کہو ڈرو نہیں، جتنے بھی بڑے سے بڑے گناہ ہیں تم توبہ کرو، میں ساری معاف کر دوں.
اور اگلی سنو، وَأَنذِرِ الْمُتَّقِينَ، داؤد میرے نیک بندوں کو جا کے ذرا دھمکی دو، میرے نیک بندوں کو جا کے دھمکی دو، اللہ يعجبوا بأعمالهم، کہ اپنی نیکی کے تکبر میں مبتلا نہ ہوں، ورنہ ان کی نیکیوں کو برباد کر دوں گا۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ تو لفظ نصوحہ میں چونکہ انسان کے اندر بھول ہے، آج توبہ کرتا ہے کل توڑ دیتا ہے، تو پھر وہ مایوس ہو جاتا ہے، کیا فائدہ ایسی توبہ کا، ادھر توبہ کرتے ہیں ادھر توڑ دیتے ہیں۔ تو اس مایوسی سے نکالا، اپنی رحمت کو بتایا، کہا کہ اے ایمان والو توبہ کرتے جاؤ، جب پھٹ جائے تم آنا، میں سی دوں گا، اپنی رحمت کے دھاگے سے سی دوں گا۔ اور توبہ کرتے کرتے مر گئے۔ آپ کو ایک عجیب حدیث سنو، میرے نبی نے فرمایا جو دن میں 70 دفعہ توبہ توڑے اور پھر معافی مانگے تو اللہ کا محبوب ہی رہے گا، نافرمان نہیں ہوگا۔ ما اسر من استغفر وَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ 70 مرة، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ 70 سے مراد ہوتا ہے بہت دفعہ، جیسے ہمارا اردو میں ہوتا ہے 100 دفعہ، 100 دفعہ سے مراد ہوتا ہے میں نے تمہیں بہت دفعہ سمجھایا تم نہیں سمجھو، تو 70 کا عربی میں یہی مطلب ہے، بہت دفعہ، جو دن میں بہت دفعہ توبہ کرے لیکن پھر توبہ توڑے، پھر توبہ کرے، پھر توڑے، پھر توبہ کرے، تو اللہ اس سے دوستی نہیں ہٹاتا، اس کو اپنا دوست بنا کے رہتے۔ جاوید چودھری صاحب ہمارے اچھے کالم نگار ہیں، ان سے میری اچھی دوستی، انہوں نے مجھے فون کیا کہ مولانا آپ لوگوں کو گناہ پہ دلیر بنا رہے ہیں۔ میں نے کہا کیسے؟ آپ کہتے ہیں جتنی دفعہ توبہ کرو اللہ معاف کر دے گا، آپ کا نوکر اگر 3-4 دفعہ کرے غلطی تو آپ اس کو معاف کریں گے؟ میں نے کہا یار جاوید چودھری تو اتنا پڑھا لکھا آدمی ہے اور ایسی بے وقوفی کی بات کر رہا، تو نے اللہ اور طارق جمیل کو ایک کر دیا، تم نوکر کہتے ہو؟ میں نے کہا میرا بیٹا میری نافرمانی کرے گا میں گھر سے نکال دوں گا، وہ اللہ ہے، لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ، کہ جسے گناہوں کے کرنے سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا اور معاف کرنے سے اس کی رحمت میں کمی نہیں آتی۔ طارق جمیل تو بیٹے کو گھر سے نکال، میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا، یہ تو نے مولوی بننا ہے تو میرے گھروں نکل جا۔ 23 نومبر 1972 میں گورنمنٹ کالج میں تھا، میڈیکل لائن میں جا رہا تھا، تو اللہ نے مجھے تبلیغ میں لگا دیا، تو پھر میں نے آ کر کہا کہ میں اب ڈاکٹر نہیں بنوں گا، میں علم حاصل کروں گا۔ تو ہمارے دیہاتی ماحول اور جو ہمارا جانگلی ماحول ہے، ہم جانگلی ہیں، دریا کے کنارے رہنے والے زمیندار، چوروں کے سرپرست، ڈاکوؤں کے سرپرست، چوری کروانے والے، ڈاکے ڈلوانے والے۔ تو اس ماحول میں مولوی تو ایک نوکر تھا، تو وہ اس قدر ڈسٹرب ہو گئے کہ کہاں مجھے لاہور پڑھایا سارا، اب کہاں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو انہوں نے پہلے تو مجھے سمجھاتے رہے 6 مہینے، لیکن اللہ نے میرے دل میں ڈال دیا تو میں نہیں مانا۔ تو پھر انہوں نے کہا اچھا جی تو مولوی بننا ہے تو میرے گھروں نکل جا۔ میں 23 نومبر کو گھر سے نکل گیا۔ تو میں نے کہا انسان اور اللہ پاگل ہو گئے۔ میرے نبی نے ایک حدیث سنائی کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، جب وہ مرا تو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا، اللہ خود پوچھ رہے ہیں کوئی نیکی ہے تیرے پاس؟ کہتا ہے کوئی بندگی، کوئی عبادت، کچھ بھی نہیں میرے پاس، کوئی اللہ کچھ بھی نہیں، بس ایک ایمان ہے اور کچھ بھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا یاد کر
کوئی نیکی ہے تو یاد کر. تو تھوڑی دیر سوچ کے وہ کہے گا یا اللہ میں ڈیلر تھا, ڈیلر آج کی زبان میں ڈیلر, بڑا تاجر, وہ تھوک کا کام کرنا, تو میں مال اٹھواتا تھا لوگوں کو, تو جو مجھے پیسے نہیں دیتا تھا اور اس میں لیٹ دیر کرتا تھا میں اس سے تنگ نہیں کرتا تھا, اور جو کسی نقصان کی وجہ سے اس کا مال ضائع ہو جاتا تھا تو میں اس سے معاف کر دیتا تھا. اے ہے میرے کو یہ تو نیکی سمجھے تھا. تو اللہ تعالیٰ, میرے نبی نے فرمایا, اللہ نے اس سے کہا تو نے میرے بندوں کے لیے آسانی کی, آج میں تیرے لیے آسانی کرتا ہوں, جا بغیر کسی عمل کے جنت میں چلا جا. تو اللہ تو ایسی ذات ہے, اللہ تو پیار کرنے کی ذات, اس سے محبت کی جائے, اس کو دکھڑے سنائے جائے, اس سے باتیں کی جائیں. ہماری دعا ہوتی ہے, ہاتھ اٹھے ہوتے ہیں, نظر وہ مسجد کی چھت پہ ہوتی ہے, کبھی ادھر ہوتی ہے, اور ہمارے مولانا صاحب بھی وہ گا گا کے دعا مانگتے ہیں, بلا دکھڑا بھی گا کے سنایا جاتا ہے. اب خود سوچ, کبھی اپنا دکھ بھی گا کے سناتا ہے. ہمارے مولوی صاحبان گا کے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں, تو وہ تو دعا تو نہیں ہے, وہ تو دعا کی نقل بھی نہیں ہے. چلو نقل تو ہوتی, دعا وہ ہوتی ہے جو آپ اکیلے بیٹھ کے اللہ سے باتیں کرتے ہو. اللہ کو اچھا لگتا ہے اللہ کو اپنے دکھ سناؤ, درد سناؤ, غم سناؤ, پھر اس سے کہو یا اللہ کر دینا, میں کتنے جاؤں, تیرے تو سوا کوئی ہے تو نہیں, تو کرنا, میں تیرے کو لینا ہے, میں تیرے کو لینا ہے. جیسے ماں سے بچہ زد نہیں کرتا اور لے کے رہتا ہے, تو اللہ تو ماؤں سے لاکھوں گنا زیادہ پیار کرتا. دوسری بات آپ کے نعت خان سے ملی, میلاد کے لفظ سے, کہ مجھے اچانک حدیثیں یاد آ گئی. جب آپ پیدا ہوئے تو ایک سمندر کی مچھلیوں نے دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو جا کے مبارک دی. آپ کو پتا ہے کہ سمندر کی مچھلیاں اپنے سمندر کے علاوہ دوسرے میں نہیں جاتی. وہ اس واٹر کی تھکنس کو, ٹیمپریچر کو اتنا جانتی ہیں کہ جو ہی وہ دوسرے سمندر کے بارڈر کو ٹچ کرتی ہیں واپس ہو جاتی ہیں. اور جو قاری صاحب نے آیت تلاوت کی, مرج البحرین یلتقیان, میں ساؤتھ افریقہ گیا تو میں نے کہا مجھے دکھاؤ انڈین اور پیسیفک اوشن جہاں ملتے ہیں, مجھے وہاں لے جاؤ. ان کو بہت دور ہے, میں نے کہا چلیں گے. تو میں نے وہاں جا کے آنکھوں سے دیکھا کہ دونوں سمندر اس طرح ملتے ہیں, لیکن ایک کے پانی کا رنگ الگ ہے, دوسرے کے پانی کا رنگ الگ ہے. ان میں ایک قدرتی لکیر صاف نظر آتی, یہ ادھر نہیں جا رہا, یہ ادھر نہیں جا رہا. تو ایک جگہ ایسے ٹکر سی ہوتی تھی اور جھاگ نکلتی تھی. میں سمجھا یہاں کوئی چٹان ہے جس سے پانی ٹکراتا ہے اور اچھلتا ہے. تو مقامی آدمی نے مجھے کہا کہ آپ وہ دیکھ رہے ہیں جو سمندر اچھل رہا ہے. میں نے کہا جی, یہاں کیا ہے؟ میں نے کہا کوئی پتھر ہوگا. کہا نہیں, پتھر نہیں ہے, یہ پانی دونوں ٹکراتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں, ملتے نہیں ہیں. بینہما برزخ لا یبغیان, ہم نے اس میں پردہ ڈال دیا ہے, وہ ایک دوسرے میں ملتے نہیں. لیکن جس دن میرے نبی پیدا ہوئے, ایک سمندر کی مچھلیوں نے دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو جا کے مبارکباد دی کہ کائنات, مقصد کائنات آ گئے, مقصد کائنات آ گئے. اور دنیا میں جتنے بت تھے سارے زمین پر گر گئے. اور ایران آتش پرست تھے, تو 1000 سال سے مسلسل ان کی حکومت تھی, اور مسلسل 1000 سال سے آگ جل رہی تھی. وہ عود کی لکڑی جو خوشبودار ہوتی ہے وہ لا کے جلاتے تھے. ایک دم آگ بجھ گئی, ایک دم. تو وہ بڑا حیران ہوا کہ آگ کیسے بجھ گئی. اور نوشیروان نے ایک محل بنایا تھا, اس کے 14 اوپر ایسے
برج تھے کافی، اس میں سے 14 برج ٹوٹ کے نیچے گر گئے۔ وہ اسی پر پریشان تھا کہ یہ تو چٹانیں تھیں، کوئی جڑے ہوئے پتھر نہیں تھے کہ سیمنٹ نکل گیا، یہ کیسے ٹوٹ گئے؟ تو اتنے میں بھاگتا ہوا آیا وہ آتش کدے کا جو نگران تھا، کہا حضور آگ بجھ گئی۔ تو وہ بڑا حیران ہوا، یہ کیا ہوا؟ تو اس نے حیرہ، ایک شہر تھا عراق میں، پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں ہے، وہاں کے گورنر کو لکھا کہ کوئی آسمانی کتابوں کا عالم ہو تو میرے پاس بھیجو۔ تو ایک عیسائی تھے، وہ اس وقت کے مسلمان تھے، جو کبھی تو نبوت شروع نہیں ہوئی تھی ہمارے نبی کی، اس کا نام تھا عبد المسیح۔ انہوں نے اسے بلایا اور کہا کہ یہ میرے محل کے 14 برج ٹوٹ گئے، آگ بجھ گئی، کوئی دنیا میں تبدیلی آئی ہے بتاؤ؟ اس نے کہا جی میرا علم بھی اتنا نہیں ہے، میرا ماموں ہے دمشق میں رہتا ہے شام، اس کا نام ہے سطیح، میں اس سے پوچھ کے بتا سکتا ہوں۔ ان کا جلدی جاؤ اور جواب لے کے آؤ۔ جب وہ دمشق پہنچے تو سطیح رحمت اللہ علیہ وہ موت کے سکرات میں تھے، تو انہوں نے ان کو ہلایا، انہوں نے آنکھیں کھولی تو کہا میں عبد المسیح ہوں۔ تو ان کے سوال کیے بغیر سطیح رحمت اللہ علیہ کہنے لگے بعثک ملک بنی ساساں لارتجاس الایواں وخمود النیران، کہ اچھا تمہیں ایران کے بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے کہ آگ کیوں بجھ گئی اور برج کیوں ٹوٹ گئے۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ ان کو کیسے پتا چلا؟ تو کہنے کہ بیٹا اس سے کہو اذا ظہر صاحب الحراب، جب وہ نبی آئے گا آخر الزمان تو پھر نہ ایران رہے گا نہ عراق رہے گا، یہ سب کچھ اس کی قدموں تلے ہوگا۔ اور 14 برج کا مطلب ہے کہ 14 نوشیروان کے بعد بادشاہ آئیں گے اور اس کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ تو انہوں نے واپس آ کے جواب دیا تو انہوں نے کہا چلو 14 تو بڑی مدت ہے، لیکن 7 سال میں 14 بادشاہ گزر گئے، 7 سال میں بغاوتیں اور قتل اور اس طرح کر کے 14 بادشاہ صرف 7 سال میں گزر گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ایران کا اور یہ سارا اللہ اپنے نبی کے قدموں میں ڈال دیا۔ تو دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ ہم اپنے محبوب سے جڑیں، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، ان کو پڑھیں کہ اتنے عظمتوں کی لفظ عظمت بھی آپ کے لیے چھوٹا ہے۔ دیکھو نا، آپ جہاز سے اڑتے ہو یا پھر جو خلائی راکٹ ہے وہ کچھ اوپر جاتا ہے، میرے اور اس کو ان کو جو خلائی لباس پہناتے ہیں وہ اربوں ڈالر میں تیار ہوتا ہے، اس میں وہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں جس کے ذریعے سے پھر وہ اوپر جاتے ہیں۔ ہمارے نبی دھوتی کرتے چپل میں 7 آسمان چیر کے اللہ کے پاس پہنچ گئے، تو کیا پرواز ہے! آپ بلندی پرواز دیکھیں کہ سدرۃ المنتہا پہ جبریل آ کر رک گئے کہ یا رسول اللہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، آج کی زبان میں اس سے آگے کا میرے پاس ویزا کوئی نہیں۔ تو اللہ نے اوپر سے ایک تخت اتارا، اس پر اپنے محبوب کو بٹھایا، وہ عرش آپ کے آنے سے پہلے جھوم رہا تھا کہ آج سرور کائنات کے قدم میرے اوپر پڑے۔ اللہ نے سارے پردے ہٹا کر کہا السلام علیک ایھا النبی، اے میرے محبوب آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا۔ تو ہم کدھر ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں؟ اپنے نبی کو فالو کرو، دنیا بھی آپ کی ہے آخرت بھی آپ کی۔ تو اپنے نبی کی ایک حدیث سنا،
میں تبرکن، یہ وہ ہمارے نبی وہ ہستی ہیں. قرآن کی آیت سناتا ہوں. لقد جاءکم رسول من انفسکم، سورہ توبہ کی آخری آیت. اس لفظ کو دو طرح پڑھا جا سکتا ہے، من انفسکم، من انفسکم. میں افریقہ گیا، موریتانیہ، تو افریقہ میں اس لفظ کو پڑھتے ہیں من انفسکم، اور ہماری قرات میں ہے من انفسکم. مطلب تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن گھومتا میرے نبی کے گرد ہے. ایک ہستی بھیج رہا ہوں جو تم میں سے ہے، اس جیسا کوئی خاندان دکھا دو مجھ کو، کوئی اس جیسا نسب والا دکھا دو مجھ کہ یہ وہ خاندان ہے جس پر ہمیں درود بھیجنے کا اللہ نے حکم دیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آل محمد کیا چیز ہے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ میرے نبی کی آل پہ درود پڑھو، اور اللہ کے نبی نے ہمیں وہ درود سکھایا. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. وہ کتنا ہی بد عمل ہو، اگر وہ سید ہے تو اس کے ہاتھ چوم. اگر وہ میرے نبی کی اولاد ہے اس کو عزت. کہ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا، لیکن میں اپنے رشتے کو نبھاؤں گا، میں اپنی اولاد کی شفاعت کروں. اس سے مراد حسن حسین نہیں ہے، ان سے جو نسل چلی وہ ہیں. من انفسکم، اس میں آپ کی آل، آپ کے قبیلے، آپ کے خاندان کی شرافت کا ذکر ہے، اور آپ کی نسل مبارک کا ذکر ہے، اور آدم علیہ السلام تک آپ کی پیڑھی ہمارے پاس موجود ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عفی بن ابخر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن ذشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناہد بن زارع بن سمی بن مزی بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرود بن رعوب بن فائل بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یلد بن ملحل ایل بن کنان بن آنوش بن شیسہ بن آدم علیہ السلام. من انفسکم، من انفسکم. ایسا حسین کوئی ہے دنیا میں؟ من انفسکم، ایسا نفیس جن اللہ اپنے ہاتھوں سے گھڑ کے بنایا ہو، کوئی ہے کائنات میں؟ آپ تشریف ہجرت میں جا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ بھوک لگی تو وہاں ایک خیمہ دیکھا، اس میں گئے تو ایک بڑھیا بیٹھی تھی، ام معبد الخزاعیہ ان کا نام تھا. تو ان سے کہنے لگے ماں جی ہم مسافر ہیں، کوئی ہمیں کھانے کو مل جائے گا؟ ان کا بیٹا قحط کا زمانہ ہے، کچھ بھی نہیں. تو ایک چھوٹی بکری جس نے بچہ بھی نہیں دیا تھا، بچے دینے کے بعد دودھ آتا ہے، اور کمزور بھی تھی، کہا میں اس سے دودھ نکال لوں. تو ایسے حیران ہو کے دیکھنے لگی کہ بھلا یہ دودھ دے گی؟ ایک تو اس میں جان نہیں ہے، دوسرا جس نے بچہ نہیں دیا تو یہ دودھ کہاں سے دے گی؟ کہا آپ مجھے اجازت دے دیں، پکڑ لو. تو چونکہ ایک غیر معمولی کام ہو رہا تھا، آپ عربی ہو اور بن بیاہی بکری سے دودھ لینا چاہے، تو اس نے آپ پر نظریں سے گاڑ دی، یہ کون ہے جو ایسی خلاف عقل بات کر رہا ہے؟
آپ نے بکری کو کھینچا تو وہ چل بھی نہیں پا رہی تھی کمزوری کی وجہ سے. آپ نے جو اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو ایسے دودھ سے بھر کے نیچے آ گئے. تو آپ نے برتن میں دودھ نکالا تو سب سے پہلے ام معبد کو پلایا، وہ اماں جی کو، پھر ابو بکر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عامر بن فہیرہ کو جو ان کے غلام تھے، پھر عبداللہ بن اریقط جو رہبر اور گائیڈ تھے، اور اس کے بعد آپ نے آخر میں خود پیا. پھر کہا ماں جی سارے برتن لے آ. انہوں نے سارے برتن کٹھے کر دیے تو آپ نے نکالتے سارے برتن دودھ سے بھر دیے. لہذا اس کی نظریں گڑ گئیں آپ کے اوپر. شام کو جب اس کا خامند آیا انہوں نے کہا یہ دودھ کہاں سے ہے؟ کیسے بکری سے؟ کہا پاگل ہو گئی، یہ تو کوئی توڑیا نہیں جاتا، دودھ کتوں دے گئی؟ تو کہنے لگے ایک کوئی آدمی آیا تھا جادوگر، اس کے ہاتھوں کی کوئی برکت تھی. کہا وہ کیسا تھا ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح. تو وہ جو جملے بول گئی آج تک وہ ایک اتھارٹی. میں ترجمہ بھی کروں گا لیکن آپ پہلے الفاظ کا ردم اور اس کی موسیقی کو محسوس کریں. ان پڑھ کہنے لگی رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه فجر ولم تزل به سعلة وسيم قصيم في عينيه تعج في أشفاره وطف في صوته سحر في لحيته كثافة في عنقه سطر أزج أقرا أحول أكحل إن تكلم علاه البهاء وإن سكت علاه الوقار وكأن منطقه خرزات النر من ينحدرن. آپ کو تھوڑا پتہ کو ریدم سمجھ میں آیا نا؟ کیا شاعری ہے، کیا موسیقی ہے. اس نے کہا میں نے ایک جوان دیکھا، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا، انسانی شکل میں ڈھل کے آ گیا ہو. کیا خوبصورت تھے، کیا حسین تھے، نہ ایسے دبلے پتلے کے بے روب ہو جائیں، نہ ایسے موٹے کے بدصورت ہو جائیں. ان کی آواز میں ایک جادو تھا، ان کی آنکھیں سرمگی تھیں اور کالی سیاہ پتلی لمبی اور موٹی تھی، ان کی داڑھی گھنی تھی، ان کی گردن لمبی تھی. وہ ایسے حسین تھے کہ جتنی دفعہ میں دیکھتی میرے دیکھنے کا شوق بڑھ جاتا. وسیم اس خوبصورت کو کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے جی نہ بھرے، اور وہ ایک ہی آئے محمد بن عبداللہ بس. قسیم خوبصورت، دونوں کا مطلب اردو میں قسیم خوبصورت، وسیم خوبصورت. لیکن قسیم اسے کہتے ہیں جو سر سے لے کر پاؤں تک ہر عضو میں حسن کا پیکر ہو، کسی پر انگلی نہ رکھی جا سکے. یہاں جگہ تھوڑا سا کجی ہے. سر سے پاؤں تک حسن میں ڈھلے ہوئے تھے، اور جتنا میں دیکھتی میرے دیکھنے کا شوق بڑھتا تھا. اور جب وہ بولتے تھے تو ان پہ نور چھا جاتا تھا، جب وہ چپ ہوتے تھے ان پہ وقار چھا جاتا تھا. اور ان کے گفتگو ایسی تھی جیسے موتیوں سے موتی جھڑ رہے ہوں. موتیوں سے موتی کا کیا مطلب تھا کہ دانت اتنے خوبصورت تھے جیسے موتی، اور کلام ایسا تھا جیسے موتی. تو دوسری بات میں یہ کہوں گا، اپنے محبوب سے جڑ جائیں تو ہمارے سارے محکمے ٹھیک ہو جائیں. اور آخر میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں جس سے PIA بھی ٹھیک ہو جائے گا، پورا ملک ٹھیک ہو جائے گا. صرف ایک حدیث سناؤں، صرف ایک. ابھی تو میں نے صرف اللہ اس کے رسول کا تعارف کروایا کہ ہمارا اللہ کون ہے، ہمارا حبیب کون ہے. اب اپنے حبیب ایک تو فرائض ہیں، نماز، روزہ ہے، زکوٰۃ، وہ تو آؤٹ آف بحث ہیں، اس میں تو کوئی کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. فرائض کے بعد صرف آپ 4 باتیں لیں. میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں میری مان لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری. صدق و حدیث ہے، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا. میرے ملک کی تباہی کا بہت بڑا سبب ہے جھوٹ. ہمیں کا صدق و حدیث ہے، سچ بولنا، جھوٹ کبھی نہ بول. حفظ امانت،
امانت اور دیانت سے کام کرنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے رکھنا، بڑوں سے، چھوٹوں سے، اپنوں سے، غیروں سے۔ آپ حیران ہو کہ میرے نبی نے فرمایا ابتساموں کا فی وجہ اخیک صدقہ، تیرا اپنے بھائی کو مسکرا کے ملنا صدقہ ہے، کسی کو مسکرا کے ملنا صدقہ۔ حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کرنا۔ اور چوتھا فرمایا عفت فی طعمۃ، رزق حلال کمانا۔ یہ 4 کام کر لو، دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری۔ میں نے آپ کو ساری شریعت 4 لفظوں میں بتا دی۔ صدق و حدیث، سچ بولنا ہے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا۔ کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا۔ جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہ نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ حفظ و امانت، امانت میں آپ سب امانت دار ہیں، جس سیٹ پر آپ بیٹھے ہیں وہ آپ کا امانت ہے۔ اس میں آپ نے دیانت کی تو میں آپ کو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ارشد ملک صاحب دیکھنے میں جی ایم کی سیٹ پر بیٹھے ہیں لیکن دیانتداری سے کام کر رہے ہیں، تو مسجد کا نفل پڑھنے والا اور یہ دونوں برابر ہیں۔ ہمیں اللہ کے نبی نے 24 گھنٹے کی نماز سکھا دی، 5 نمازیں فرض، اور 24 گھنٹے اگر نماز پڑھنی ہے تو سچائی اور دیانتداری سے کام کرو، وہ بھی نماز کی طرح ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 کبھی نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ پورا ملک ہمارا ڈوب گیا، وسائل کی کمی نہیں، ان 2 صفتوں کی کمی ہے، سچ کوئی نہیں، دیانتداری کوئی نہیں۔ تیسرا فرمایا حسن و خلیقت، اخلاق اچھا رکھیں، اپنے گھر میں بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، والدین ہیں تو ان کے ساتھ، ماتحت ہیں تو ان کے ساتھ، اپنے سے بڑے ہیں تو ان کے ساتھ۔ گھر کی زندگی کا دین بڑا مشکل دین ہے، اس میں آدمی ہائپر ہو جاتا ہے۔ ایک بڑا افسر چھوٹے افسر کو ڈانٹتا ہے تو چپ کر کے سن رہا ہوتا ہے کہ میں کیا کروں، میری نوکری اس کے ہاتھ میں، لہٰذا وہاں وہ صبر کرتا ہے، لیکن جو گھر جاتا ہے تو وہ بالکل اس کا الٹ ہو جاتا ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ اور بیوی سے فرمایا کہ میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ کیسے بیلنس کیا۔ سب سے مشکل اخلاق کا رویہ گھر میں ہوتا ہے، سب سے مشکل۔ تو آپ نے کہا تم اپنے اخلاق اچھے کرو، میں گارنٹر ہوں تمہیں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا۔ اور چوتھا فرمایا عفت فی طعمۃ، رزق حلال۔ ایک صحابی آپ کی مجلس میں بیٹھے تھے، سعد بن معاذ، تو آپ کی نظر پڑی ان کے ہاتھ، وہ مزدوروں والے تھے جو یہاں نشان پڑ جاتے ہیں اور اسے سخت ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے ان سے پوچھا سعد یہ تیرے ہاتھوں کو کیا ہو؟ کہ یا رسول اللہ بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے مزدوری کرتا ہوں، کھیتی کرتا ہوں۔ تو آپ مجھے دیکھیں، آپ نے ان کا ہاتھ ایسے پکڑا اور سب کو دکھا کے اس کو ایسے چوما، ایسے بوسہ لیا، پھر یوں کر کے دکھایا کہ جو ہاتھ بچوں کو حلال کھلانے میں ایسا ہو جائے گا اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گا۔ تمہارا رزق حلال کمانا بھی نماز ہے۔ یہ چند چیزیں ہیں، ہر محکمے والے اگر یہ چند چیزیں اپنا لیں تو ہر محکمہ انشاءاللہ آسمان کی بلندیوں کو چھوئے۔ اگر اس کا الٹ آ گیا، جھوٹ آ گیا، خیانت آ گئی، بد اخلاقی آ گئی، رزق حرام آ گیا، تو ہر چیز دھڑم سے نیچے گرے گی، ہم اسے اٹھا نہ سکے۔ تو بس یہ چند گزارشات ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے اور آپ پی آئی اے کو 1980 کی دہائی میں واپس لے جائیں۔ کوئی مشکل نہیں ہے، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ آپ کوشش کرتے رہیں۔ آپ کو بڑے اچھے ملے ہیں، آپ کے جو صاحب ہیں بہت ایماندار دیانتدار ہیں، تو ہم ایک دوسرے کے آپ بازو بنیں تو انشاءاللہ آپ پھر سے انہی بلندیوں پر پہنچیں گے جس پر اللہ نے آپ کو 60 سے 80 کی دہائی میں پہنچایا تھا۔ السلام علیکم۔